इस्लामाबाद आने के बाद दिन गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। शुरू के चंद दिन उसे यहाँ सेटल होने, अपने आप को बहलाने में लग गए थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भाभी और फराह की मौजूदगी में वो अपने खौल से बाहर निकल आई थी। सबके साथ मिलजुल कर बैठने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि फराह के साथ उसके ताल्लुकात बतदरीज इस्तेमाल हो रहे थे। सुमान ने उसे इस्लामाबाद की एक जानी पहचानी एकेडमी में उसका एडमिशन करवा दिया था, जहां उसने बीबीए के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। एकेडमी की टाइमिंग 3 से 5 तक थी, सो वो आराम से एडजस्ट कर गई थी। चूंकि वो इस्लामाबाद के लिए नई थी तो सुमान ने उसके लिए गाड़ी बमर ड्राइवर के बंदोबस्त कर दिया था। शाम को वो घर आकर भाभी की किचन में हेल्प कर दिया करती थी। फरह भी साथ ही होती थी। अगर यूं कहा जाए कि उसके खौल को तोड़ने, वापस उसके एतमाद को बहाल करने में फरह और भाभी का सारा हाथ था तो वो बेजाना होगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलते देखकर सुमान अहमद भी मुतमईन था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो लोगों की परवाह करने के बजाय अपनी ज़ात को अहमियत देगी। उस दिन वो अकेडमी गई थी, मगर 1 घंटे बाद ही वापस आ गई। अंदर आई तो घर में अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दी। मुलाजमा लाउंज से बर्तन उठाकर किचन में जाती दिखाई दी थी। कोई आया है क्या? सर से स्कार्फ उतारकर दुपट्टा सजाते उससे पूछा तो वो सर हिलाती किचन में चली गई थी। अंदर दाखिल हुई तो पहली निगाह कालीन पर हमजा के साथ खेलते अली पर पड़ी थी। फरहा तो हैरत के साथ वो ठहरी। अस्सलाम वालेकुम। अरे अली आया है। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई तो दूसरे झटके ने उसके कदम वहीं जकड़ लिए थे। ताहिरा बेगम बड़े क्रोफर के साथ उसकी तरफ बड़ी चुपती निगाहों से देखती भाभी के साथ सोफे पर विराजमान थी। अली को देखकर चेहरे पर जो मुस्कुराहट बिखरी थी वो एकदम गायब हुई थी। ये औरत यहाँ क्या लेने आई है? उसने बड़ी तलखी से उन्हें देखा था। लाउंज में इस वक्त सुमान नहीं था। उस्मान भाई भी लगता था कि जैसे अभी फौरन घर बुलाए गए हैं। यूनिफॉर्म में थे और भाभी के अलावा फरह भी जरिश को देखकर एक दूसरे का मुंह तकने लगी थी कि न जाने अब क्या होगा। ताहिरा बेगम की इस तरह अचानक आमद सबके लिए हैरान कुन ही नहीं बल्कि परेशान कुन भी थी कि ताहिरा बेगम की इस तरह यूं अचानक बेटों के यहाँ आमद में भी किसी कार खैर की प्लानिंग तो ज़रूर ही होगी। वो क्या सोच कर आई थी वो सब बेखबर थे। ऐसे मौके पर जब जरिश आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी, उसके दिलो दिमाग पर छाई गिर्द उतर रही थी, ताहिरा बेगम की आमद बड़ी अचानक और तशवीशनाक थी। फराह और भाभी के अलावा उस्मान भाई ने भी हैरत से खड़ी जरिश को देखा था। आओ जरिश, बैठो। उस्मान भाई की पुकार पर वो जैसे होश में आई थी, फौरन पलट कर भागती वहां से निकल आई थी। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर कर वो बिस्तर पर गिर सी गई थी। क्यों आ गई है ये औरत फिर से यहाँ, कि इतना रुस्वा करने के बावजूद दिल नहीं भरा इस औरत का। एकदम जी चाहा कि सब कुछ तहस नहस कर दे। इन सब लोगों ने मिलकर उसके साथ फ्रॉड किया था। पहले तयशुदा प्रोग्राम के तहत उसे यहाँ लाए और अब ये ताहिरा बेगम। कैसे मुतमईन थे सब, जैसे ये सब उनके लिए आम सी बात थी। उसे लगा वो अजियत के गहरे तूफान में घिर गई हो। वो बाकी सारा वक्त कमरे से नहीं निकली थी। मुलाजमा खाने के लिए बुलाने आई तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो उस औरत का सामना नहीं करना चाहती थी, कभी भी नहीं। सुमान को आज लेट आना था। वो अकेडमी में थी जब उसने फ़ोन करके इतला दी थी। वो जब से कमरे में बंद थी। सुमान की 3-4 कॉल्स आ गई थी, मगर वो सबसे उस वक्त मुतनफ़िर हो चुकी थी कि उसने सुमान की कॉल रिसीव करना भी गवारा नहीं किया था। इस वक्त रात के 9 बजे वो कंप्यूटर खोले अपने जहन को मसरूफ़ रखने में लगी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने सपाट नज़रों से दरवाजे को घूरा। 2-3 मिनट बाद बिल्कुल खामोशी छा गई थी। जरिश, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसके सेल पर आने वाला SMS सुमान अहमद का था। आर यू ओके? ये दूसरा मैसेज था। जरिश ने एक गहरा सांस लिया। अब वो कहाँ तक जज्बातियत का मुजाहरा करती। मामा ने भी यही कहा था कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि वो हर बात को जज्बातियत के मायनों में लेती है। मामा ने तो ये भी कहा था कि अपनी जज्बातियत के हाथों वो शदीद नुकसान उठाएगी। सुमान अहमद अभी उसके नाम की माला जपता है। ऐसा ना हो कि अपने हाथों से ही अपनी जज्बातियत की बदौलत सुमान को खुद से मुतनफ़िर कर दे। और अब वो खामोशी से उठी थी। वो सुमान अहमद को खोने का कभी रिस्क नहीं ले सकती थी। ऐसे सूरत हाल में उसके साथ ज़िंदगी गुजारना अगर मुश्किल तर था तो उसे छोड़ देना उससे भी ज़्यादा नामुमकिन था। दरवाज़ा खोल कर आने वाले को देखे बगैर वो दोबारा कुर्सी पर जा बैठी थी। सुमान अहमद उसे देखकर एक पल को पुरसुकून हुआ था। न जाने क्यों अब हर वक्त उसकी जज्बातियत से अनहोनी का एक धड़का सा लगा रहता था। न जाने वो कब और क्या कर बैठे। क्या बात है, कमरे में क्यों बंद थी? वो मुकम्मल तौर पर मॉनिटर की तरफ मुतवज्जे थी। सुमान के सवाल पर सिर्फ उसे एक निगाह देखा था। जरिश, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों परेशान करके रख दिया है तुमने सबको? यूं अकेले कमरे में बंद, दरवाज़ा लॉक करके। हद होती है किसी चीज़ की। इतनी अहम मीटिंग थी मेरी। भाभी ने फ़ोन किया तो मुसलसल कॉल कर रहा था और तुमने एक कॉल भी रिसीव नहीं की। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया हूँ। सुमान बरहम हो रहा था। उसने फिर भी तवज्जो न दी थी। वो क्यों देती?
सुमान को इतनी परवाह थी कि वो कमरा बंद किए बैठी है, तो ये परवाह होनी चाहिए थी कि उसकी माँ इस घर में क्यों आई है, जबकि वो उल्टा उसी से बास पुरस कर रहा था। उसे सुमान अहमद का ये रवैया बड़ी बुरी तरह खला था। जरिश, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। सुमान ने एकदम रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर रुख अपनी तरफ कर लिया था। मैं इस कमरे, इन दीवारों से मुखातिब नहीं हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। सुमान अहमद को उसका ये रिएक्ट बड़ी बुरी तरह खला था। मुझे आप में से किसी से भी कोई बात नहीं करनी। आप सब लोग झूठे, फ्रॉडी और धोखेबाज हैं। वो एकदम फट पड़ी थी। क्या धोखेबाजी की गई है तुम्हारे साथ हमारी तरफ से? सब लोगों ने मुझे यही यकीन दिलाया था कि इस घर में मैं रहूंगी, मुझे कहीं और लेकर नहीं चलाया जाएगा। तो फिर इस घर में आपकी माँ क्या कर रही हैं? क्यों आई हैं वो यहाँ? सुमान अहमद ने बड़ी अजीब नज़रों से उसे देखा था और फिर लब भींच लिए। बोले, जवाब दें, वो क्यों आई हैं यहाँ? सुमान को यूं लब भींचे देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। उनके बेटे का घर है। मुझसे पहले ये उस्मान भाई का घर है और उनकी मलकियत है। वो अपने बेटे के घर आई हैं। वो खुद आती हैं, उन्हें किसी ने बुलवाया नहीं। अब वो आ गई हैं तो उन्हें घर से कैसे निकाला जा सकता है? सुमान अहमद ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया था। अब तो सब बेहतर हो जाने की उम्मीद बंधी थी, मगर ताहिरा बेगम की यूं अचानक आमद और जरिश के इस रिएक्शन ने गोया सारी मेहनत पर एकदम पानी फेर दिया था। मुझे नहीं पता, इनकी मौजूदगी में मैं यहाँ नहीं रहूंगी। या तो वो इस घर में रहेंगी या मैं। जब तक वो यहाँ हैं, अब बेशक मुझे कराची भिजवा दें। सुमान अहमद ने बड़े गुस्से से उसे देखा था। जरिश, तुम कौम को इस बात को इशू बना रही हो। अब ये सारी उम्र का ताल्लुक है। बहुत से मौक़ों पर तुम लोगों को इस तरह इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना उनको छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें। बेहतर है कि तुम एडजस्ट करने की कोशिश करो। वो सिर्फ चंद दिनों के लिए आई होंगी। वो चंद दिन के लिए आई हैं या सारी उम्र के लिए? उनकी मौजूदगी में मैं यहाँ नहीं रहूँगी और ये बात तय है। आप मुझे कराची भिजवा दें या फिर मैं पापा को फ़ोन करके कह दूँगी कि वो खुद मुझे आकर ले जाएं। मैं सिर्फ यहाँ आकर रहने पर राजी हुई थी, उनके साथ रहने पर नहीं, और ये बात फाइनल है। सुमान अहमद के गुस्से की ज़रा परवाह किए बगैर वो दो बदो बोली थी। जरिश प्लीज़। सुमान ने बड़ी सख्ती से टोका था। एक बात याद रखना जरिश, तुम्हें उनकी मौजूदगी में ही यहाँ रहना होगा। जब तक वो यहाँ हैं, कराची भेजने वाली बात आइंदा मत करना। अम्मी जिस मकसद से आई हैं वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम कमकरी दिखाने पर तुली हुई हो, मैं नहीं। अम्मी बगैर अपनी बहन साहिबा की सपोर्ट और बाहिमी प्लानिंग के कोई काम नहीं करती। उनकी यहाँ आमद का क्या मकसद हो सकता है वो कोई कमअकल भी समझ सकता है, जो कि उनको जानता होगा। वो महज यहाँ आई ही इसीलिए हैं कि तुम्हें यहाँ से निकालें। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? अब कि जरिश ने कुछ उलझ कर सुमान को देखा था। ताहिरा बेगम की आमद के पस मंजर में ये साजिश भी हो सकती है, उसके गुमान में भी ना था। इंतहाई गुस्से में भी वो ये बात सोच नहीं सकती थी और ना सोच पाई थी। अब्बू के इल्म में ये बात नहीं है, सिर्फ अली को लेकर वो चली आई हैं। अली को भी एयरपोर्ट पहुंचकर पता चला था कि वो यहाँ आ रही हैं, और तब वो कुछ नहीं कर सकता था। और उस्मान भाई उन्हें घर से नहीं निकाल सकते। अगर तुम कराची जाने की जिद करती हो तो उनका मकसद पूरा होगा, और मुझे अफसोस होगा कि दूसरी बार भी तुम उनकी साजिश का शिकार हो गई हो। इंतहाई तासुब से कहते सुमान ने देखा तो पहली बार उसे हालात का दुरुस्त अंदाज में ना सोचने पर निदामत सी हुई थी। वो कब तक रहेंगी? कुछ तवक्कुफ के बाद सुमान से पूछा। ये तो तुम उनसे ही पूछ लेना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। अगले ही पल वो एकदम तल्ख हुई थी। सुमान ने गहरा सांस लिया। ना करना, मगर इस वक्त कपड़े तो निकाल कर दे सकती हूँ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जब से वो यहाँ आई थी, पहली बार अपने ज़ाती काम के लिए कहा तो वो चौंके। जी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी तो सुमान एक तरफ हो गया था। इरादा उसका ध्यान बटाने का था। कोई शलवार कमीज निकालना। शर्ट के बटन खोलते सुमान ने कहा तो वो सर हिलाते हुए अलमारी खोलकर कपड़े देखने लगी। सूट निकाल कर वो पलटी तो झिझक गई। सुमान शर्ट उतार चुका था। उसकी मौजूदगी में सुमान उसके एहसासात का पूरा ख्याल रखता था, मगर आज वॉशरूम में लटका दो, मैं बात लूँगा और फिर खाना खाऊंगा। मीटिंग डेट छोड़ कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुमान के कहने पर वो फ़ौरन वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। उसके लिए सुमान अहमद के साथ रूम और बिस्तर शेयर करना ही बड़ा आजमाइश तलब था कि सुमान अहमद का इस हालत में सामना करना। आहिस्ता आहिस्ता उससे अपने एहसासात तब्दील होते लग रहे थे, मगर वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। मगर अब ताहिरा बेगम की इस आमद ने उसे फिर शशुपंज में मुब्तला कर दिया था और वो खामोशी से कपड़े लटकाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। डॉक्टर फेरोज़ा ने चेकअप करके 1 माह बाद की डेट दी थी। अम्मा इन दिनों उसका बहुत ख्याल रख रही थी। शाकरा के अलावा एक जुज़ वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया गया था। नवेरा का आजकल सारा क़याम अम्मा के कमरे में था। अम्मा बस चाहती थी कि नवेरा साथ खैरियत के फारिग हो ले, तो फिर वो इस मसले का भी कोई हल सोचेंगी। शारिक के तेवर क्या थे उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, और नवेरा क्या तय किए हुए हैं उन्हें सोच सोच कर बबोल उठ रहे थे। मगर वो वक्त का इंतज़ार कर रही थी। डिलीवरी से 8 दिन पहले खालदा बेगम नबीला भाभी के हमरा उसे लेने आ गई थी।
اماں میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا، تو پھر مجھے بار بار مجبور مت کریں۔ میں مروں یا جیوں اب اس گھر میں سب ہوگا۔ آپ بار بار فون کر کے یا خود آ کر مجھے مجبور نہ کریں۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی اکیلی کمرے میں تھی جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تھا۔ اللہ نہ کرے نویرا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خیریت کے یہ دن لائے۔ یہ دستور ہے ہمارے خاندان کا، پہلا بچہ میکے میں ہی ہوتا ہے۔ میری منگنی، نکاح، شادی، رخصتی، کون سا کام دستور کے تحت ہوا تھا؟ اماں آپ نے کہا شارق سے نکاح کر لو، میں مجبور ہو گئی، ورنہ میں مر جاتی اس کی بات نہ مانتے۔ اس حد تک ذلیل ہو چکی ہوں کہ برداشت سے باہر ہے۔ مجھے اور مت آزمائیں اماں، آپ نے ایک دفعہ اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر نکال دیا، اب میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ انتہائی سختی سے محو کلام تھی۔ خالدہ بیگم دکھ سے دیکھے گئیں۔ ان کی نویرہ جو نرم خو اور صلح جو طبیعت کی مالک تھی، نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ نویرہ ضد نہیں کرتے، خاندان میں بات پھیل جائے گی، پہلے ہی لوگ طاق میں رہتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم ایک دفعہ چلو۔ انہوں نے اصرار کیا تو اس نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اماں آپ جانتی ہیں میرا اور شارق کا اب کس قسم کا رشتہ ہے؟ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں یہاں میں رہتی ہوں، اور وہ اپنے کمرے میں۔ وہ مجھے صرف ایک عورت جو اس کے نکاح میں ہے سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے دل و دماغ میں میرے لیے کوئی عزت، کوئی وقت نہیں۔ اس کے دل میں جو بار آ چکا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ انا پرست نہیں ہوں میں، مگر اماں میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اس شخص نے۔ مجھ سے معذرت کرنا یا صفائی پیش کرنا اس کا حق تھا، اگر وہ دل سے مجھے اپنے اس گھر میں بسانا چاہتا تو۔ اس سے ایسا نہیں چاہا، اور مجھے اس سے ریت نہ رہی۔ اماں عورت پگھل جاتی ہے 2 جملوں سے۔ میں سب بھول جاتی، اس اولاد کے لیے صبر کر لیتی، مگر اس نے صرف شوہر ہونا ثابت کیا تھا، اور مجھے اپنے کردار، اپنے وجود کی اس قدر ارزنی گوارا نہیں۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ہم دونوں اب اس مقام پر ہیں کہ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اماں بچے کی ولادت کے بعد یہ فیصلہ ضرور ہوگا۔ میں اس شخص کو قبول نہیں کروں گی اور وہ مجھے۔ اگر آپ کو میں ایک طلاق یافتہ کی صورت میں قبول ہوں تو اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، ورنہ بات یہیں ختم کر دیں۔ نویرا، اماں ششدر اسے دیکھے گئی۔ اماں آپ سمجھدار ہیں، ایک زندگی گزار چکی ہیں۔ میں بھی نہ سمجھ ہوں، مگر اپنی انا، اپنے کردار کی حفاظت میرا فرض ہے۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا جو مجھ کو بد کردار بھی کہے اور بیوی کے طور پر حقوق و فرائض نبھانے کی ڈیمانڈ بھی کرے، اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل پر اسے کوئی شرمندگی بھی نہ ہو۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب آپ بتائیں، مجھے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں لے جانا ہوگا، کیا آپ ایسا کریں گی؟ نبیل نہیں مانے گا۔ وہ تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہے کہ اگر میں کمزور نہ پڑتی تو شارق کی کیا مجال تھی کہ وہ تم سے یوں شادی کرتا۔ نویرہ نے لب بھینچ لیے، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جائیں، آپ کو اپنے بیٹے عزیز ہیں اور رہیں گے، مگر سوچئے گا ضرور کہ عورت ہونے کے ناطے میں نے غلط مطالبہ کیا تھا۔ اگر غلط مطالبہ ہے تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر پھر ان سب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں بد کردار ہوں۔ پھر جب میں نہیں رہوں گی، رضا سے لے کر نواز اور شارق سب کو کٹہرے میں کھڑا کر لوں گی۔ انتہائی سرد انداز میں اس نے کہا تھا۔ آپ کے گھر میں میرے لیے گنجائش نہیں، اور شارق سے علیحدگی ہو کر رہنی ہے۔ آپ مجھے قبول کریں یا نہیں؟ اماں بے شک ایک اکیلی عورت معاشرے میں نہیں جی سکتی، مگر میں جی لوں گی۔ جب سب رشتے ہونے کے باوجود مجرموں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں تو آئندہ بھی جی لوں گی۔ پھر جو سمجھ لیجئے گا کہ کوئی نویرہ نام کی بیٹی تھی جو مر کھپ گئی، مگر میں اس شخص سے کمپرومائز نہیں کروں گی، اپنی عزت و کردار پر کبھی بھی نہیں۔ وہی 2 ٹوک انداز تھا، اور وہ چپ ہو گئی تھی کہ اب کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ طاہرہ بیگم کی آمد سے زرش اچھی خاصی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ سب کا خیال تھا ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن کے لیے آئی ہوں، مگر وہ جس طرح یہاں آ کر ٹھہری تھیں اس سے سب نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی یہاں آمد کا مقصد صرف زرش اور سمان احمد کی لائف ڈسٹرب کرنا ہے۔ شروع کے 2 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر اس کے بعد وہ بات بے بات جس طرح طنز و تمسخر کا مظاہرہ کر رہی تھیں، کبھی کبھار زرش کو لگتا تھا کہ اس کی برداشت بس ختم ہو جائے گی۔ سب کی خاص تاکید تھی کہ وہ بالکل چپ رہے۔ آخر کتنے دن تک وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں محض زرش کی نفرت میں رہیں گی؟ سب کی مورل سپورٹ تھی، نہ جانے وہ کب کا ٹیمپرمنٹ لوز کر چکی ہوتی۔ بھابھی، بھائی اور سمان احمد مسلسل اسے سمجھا رہے تھے، مگر اس کی بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جتنے دن وہ یہاں ہیں اسے کراچی بھجوا دیں۔ اس دن وہ فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی۔ وہ خاصی دیر سوئی تھی۔ سمان نے اسے ایک دفعہ اٹھایا تو وہ نظر انداز کر کے پڑی رہی تھی۔ وہ باہر جا کر کرتی بھی کیا؟ طاہرہ بیگم کی ساری توجہ ان دونوں پر ہی ہوتی تھی۔ ایسے عالم میں سمان احمد کی توجہ بڑھ جاتی تھی، مگر زرش کو اس ماحول سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ماں کے سامنے سمان احمد کی لگاوٹ اور توجہ سے زرش کے اندر کا ابال اور بڑھنے لگتا تھا۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی تھی سب جا چکے تھے۔
گھر میں حمزہ، فرح اور طاہرہ بیگم کے علاوہ وہ خود تھے۔ رات اسے فلو کی شکایت ہو رہی تھی اور شاید اسی وجہ سے جسم گرم ہو رہا تھا۔ عجیب کسل مندی طاری تھی اس پر۔ ناشتے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ کچن میں چلی آئی، مگر وہاں طاہرہ بیگم کو چائے بناتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بھی چونکی تھی، سوائے کھانے کی ٹیبل کے وہ ان کے سامنے آنے سے اجتناب کرتی تھی۔ زرش کا ایک پل کو جی چاہا کہ وہ کھائے بغیر پلٹ جائے، مگر عقل نے سرزش کی تھی۔ وہ ان کو مکمل نظر انداز کر کے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے سلائس نکال کر اس نے گرم کیے تھے۔ طاہرہ بیگم چائے بنا کر باقی بچی ہوئی چائے اسی طرح اوون پر چھوڑ کر اپنا کپ لے کر باہر جانے کے بجائے ادھر ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرش ان کی نظریں مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ اسے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ تمہاری اونچی ناک والی ماں نے کیسے گوارا کر لیا تمہیں یہاں بھیجنا؟ یہ براہ راست پہلا جملہ تھا۔ زرش اپنی جگہ ساکن سی ہو گئی، ورنہ اب تک تو بالواسطہ ہی سننے کو مل رہا تھا۔ اس کے لیے پلٹ کر موڑ کر دیکھنا عذاب لگ رہا تھا۔ سلیب کے سروں پر سختی سے ہاتھ جماتے اس نے اپنے اندر اٹھنے غیظ و غضب کے طوفان کو بمشکل قابو پایا تھا۔ بڑی میں تھی تمہاری ماں کی، ساری عمر مجھے جلائے جلسائے گزار دی، اس نے اس عمر میں بھی معاف نہ کیا، میرے بچے تک مجھ سے متنفر کر دیے ہیں۔ وہ جلی بھونی بیٹھی تھی۔ زرش ایک دم پلٹی تھی۔ کسی پر بہتان درازی کرتے تو آپ کو ویسے بھی خدا کا خوف نہیں آتا۔ میری ماما کا مزاج آپ سے سب گھٹیا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بویا ملا جو آپ اب کاٹ رہی ہیں۔ پھر میری ماما کو الزام کیوں؟ اسی وقت فرح کچن کے دروازے پر چلی آئی تھی۔ دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھتے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگانا چاہا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، میرا سامان چھین لیا ہے تم نے مجھ سے۔ زرش کے یوں صاف اور دو ٹوک جواب نے انہیں ایک دم غصے سے اجاگر کیا تھا۔ خبردار، میری ماما کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو، اور آپ کے بیٹے کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی چھین لے۔ جیسا سلوک آپ ان سے کر چکی ہیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ وہ آپ کو اس گھر میں برداشت کر رہے ہیں۔ ماما پر لگنے والے الزام نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ غصے سے پھنکاری تو فرح کو اندازہ ہوا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چلو زرش تم باہر جاؤ، میں ناشتہ لا دیتی ہوں۔ اس نے ایک دم بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہا تھا، مگر تم جاؤ یہاں سے، طاہرہ بیگم نے غصے سے اسے کہا تھا، مگر وہ جانے کے بجائے زرش کے پاس آ کھڑی ہوئی، جو سلیب پر ہاتھ جمائے بڑے غصے سے طاہرہ بیگم کو گھور رہی تھی۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں، صرف زبان چلانا ہی سکھایا ہے ماں نے تمہیں۔ نہیں رہنے دوں گی میں تمہیں اس گھر میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر ہی جاؤں گی۔ انہوں نے اپنے کردار کا اظہار کیا تھا اور فرح ششدر سی رہ گئی تھی۔ امی پلیز، خدا کے لیے کیا کر رہی ہیں ہم؟ پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے ہمارا، اب اور کیا رونا باقی ہے؟ تو نہ بول درمیان میں، تو آئی بڑی اس کی چہیتی۔ انہوں نے لمحوں میں اسے بھی بے وقت کر دیا تھا۔ جو کرنا ہے کرے، میں بھی دیکھتی ہوں اب آپ کیا کر سکتی ہیں۔ گھٹیا پن تو ویسے بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ کا زرخیز ذہن کسی بھی وقت کوئی بھی گھٹیا چال چل سکتا ہے۔ آپ جیسی عورت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ کم عقلی تھی میری کہ آپ کی اصلیت کو بہت بعد میں سمجھ پائی ہوں۔ زرش کے جواب پر فرح نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ زرش پلیز تم ہی برداشت کر لو، چلو باہر میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، چائے بھی بنا دیتی ہوں۔ کیا اصلیت ہے میری؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ فرح کو لگا وہ ایک پل میں زرش پر جھپٹ پڑیں گی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک دم اپنے عقب میں کر لیا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے، مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں اپنی اولاد سے پوچھ لیں۔ زرش نے تمسخرانہ نظروں سے فرح کے عقب سے جوابی کارروائی کی تھی۔ انداز ایسا تضحیق آمیز تھا کہ طاہرہ بیگم کو لگا کہ زرش نے ان کو اپنی اولاد کا کہہ کر ان کے منہ پر تماچا مار دیا ہے۔ انہوں نے غصے سے کپ سلیب پر پٹکا تھا، مگر ہاتھ کے جھٹکے سے اوون پر پڑا ساس پین الٹ گیا تھا۔ اس پہ موجود چائے جھٹکے سے فرح اور زرش کے پاؤں پر آ گری تھی۔ چائے بنا کر انہوں نے چولہا بند کیا تھا، ارادہ فرح کو چائے دینے کا تھا، مگر زرش کو کچن میں دیکھ کر وہ ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ گرم ابلتی چائے اس کے پاؤں پر پڑی تھی اور ساتھ میں کھڑی فرح کے پاؤں پر بھی نشان چھوڑ گئی تھی۔ اف اللہ! دونوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ طاہرہ بیگم ایک لمحے کو گھبرائی تھی، مگر زرش کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ تاہم فرح کی طرف توجہ ضرور دی تھی۔ زیادہ تو نہیں جل گیا؟ زرش کے آگے وہ کھڑی تھی، اسی لیے زیادہ چائے اس کے پاؤں پر ہی گری تھی۔ فرح نے بڑے ضبط سے انہیں دیکھا تھا، اور زرش وہ ایک دم وہاں سے نکلی تھی۔ چائے اس کے پاؤں پر کم ہی پڑی تھی، مگر جلن ایسی تھی کہ آنسو ایک دم بہتے چلے گئے تھے۔ نہ جانے یہ جلن طاہرہ بیگم کی حرکت کی وجہ سے تھی یا ان کی باتوں کی۔ زرش، یہ پاؤں پر لگا لو۔ وہ اپنے کمرے میں قالین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ فرح ہاتھ میں اینٹی بائیوٹک کریم لیے چلی آئی۔ امی کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ 1-2 دن میں چلی جائیں گی۔ اس نے اس کے پاؤں پر مرہم لگانے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے پاؤں سمیٹ لیے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی زبان میں شدید تلخی تھی۔
زخم دیکھ کر نمک پاشی کرنا تم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے. نہیں رہنا مجھے یہاں بھی. جتنا میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی تم لوگ مجھے آزماتے ہو. اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ الماری کی طرف بڑھی تھی. چادر نکال کر اس نے اوڑھی تھی. ڈریسنگ کی دراز سے شولڈر بیگ نکال کر بستر پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کے اندر ڈالا تھا. انہیں کہنا خوش ہو جائیں. جا رہی ہوں میں. سینڈل اڑس کر وہ باہر کی طرف لپکی تو فرح حیرت سے نکلی تھی. بھاگ کر اس کے پیچھے ہوئی. کہاں جا رہی ہو تم؟ جہنم میں. وہ راہداری میں ہی کھڑی تھی. ایک زہر بھری نگاہ ان پر ڈالتے وہ باہر نکلی تھی. فرح آواز باختہ سی اس کے پیچھے تھی. زرش رکو تو. بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہی ہو. سمان بھائی یا بھابھی صحیح بات کر لو. رکو تو. وہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی مگر وہ گیٹ پار کر گئی تھی. خالدہ بیگم کے بارہا اصرار کرنے کے باوجود نویرہ نہ مانی تو وہ 2 دن پہلے ہی ادھر آ گئی تھیں. واجدہ آپ اپنی ٹانگ کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتی تھیں. ایسے میں انہوں نے خود ہی آ جانا مناسب سمجھا تھا. ڈاکٹر فیروزہ سے اپوائنٹمنٹ تو پہلے ہی طے تھی. جیسے ہی نویرہ کی طبیعت بگڑی انہوں نے اسے ڈاکٹر فیروزہ کے کلینک منتقل کیا تھا. شام کا وقت تھا. واجدہ بیگم تو گھر پر ہی رک گئی تھی. خالدہ بیگم کے ساتھ شاکرہ اور شارق زمان تھے. ادھر سے ادھر ٹہلتے شارق زمان کے دل و دماغ میں عجیب سوچیں اور خیال آ جا رہے تھے کہ ڈاکٹر فیروزہ کی آمد نے اس کی سوچوں پر بند باندھ دیا تھا. مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر فیروزہ مسکراتے ہوئے خالدہ بیگم کو خوشخبری سنا رہی تھی. شارق زمان کے اندر جیسے خوشی کا طوفان اٹھا تھا. باپ بننے کی خوشی، وہ بھی بیٹے کی صورت. شارق زمان کے اندر ایک نئے احساس نے کروٹ لی تھی. نویرہ کیسی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے پوچھا تھا. وہ اسے درد سے بحال جس حالت میں اسپتال لایا تھا، ذہن پر ابھی تک نویرہ کا وہی تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ چھایا ہوا تھا. یہ استفسار فطری تھا مگر خالدہ بیگم نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا اسے. شارق زمان ان کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا ان کا دل نہیں کرتا تھا اس سے مخاطب ہونے یا بلانے کو، مگر نویرہ کی وجہ سے کیا کچھ نہیں برداشت کرنا پڑ رہا تھا. وہ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد آپ مل لیجئے گا. اور بیبی؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپا کو میں کہتی ہوں وہ لے آتی ہیں، دیکھ لیں اسے. ویسے شارق صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تھینک یو. خالدہ بیگم خاموش رہی تھی. بیٹی کی خوشی انہیں بھی ہوئی تھی مگر بیٹی کی زندگی کو جو روگ لگ گیا تھا، ایسے میں ان کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شارق زمان کو مبارکباد دے. وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھائی تھی. نویرہ. ان کی پکار پر نویرہ نے پلکیں وا کر کے انہیں دیکھا. بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو. وہ مسکرا دی تھی. اس کے چہرے پر ممتا کا عجیب سا نور تھا. تمکنت بھرا احساس تھا. ہاں میں نے دیکھا ہے، بہت پیارا ہے. اس نے آیا کو دیکھا جو بچے کو اٹھائے کھڑی تھی. خالدہ بیگم نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا. ننھے سے قسمتاتے وجود کو بغور دیکھا. بالکل شارق زمان کی کاپی تھا. وہی ناک، وہی نقشہ. یہ تو بالکل شارق زمان پر گیا ہے. نویرہ خاموش ہی رہی. اس کے باپ کو اندر بلا لو. بچہ رونے لگا تو اسے بازوؤں میں جھلاتے خالدہ بیگم نے آیا کو کہا تھا. شارق زمان اندر آیا تو نویرہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں. انہوں نے بغیر کلام کیے بچہ شارق کو تھما دیا. روتے بچے کو بازوؤں میں سمیٹتے شارق زمان نے ایک سرخوشی کے احساس سے اسے چھوا تھا. یہ تو بہت پیارا ہے. بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور پھر نویرہ کی جانب دیکھا. وہ جو چند گھنٹے پہلے انتہائی اذیت میں تھی اس وقت پل کے موندے پڑی ہوئی تھی. بڑے عرصے بعد اس کے اندر نویرہ کے لیے پرانے احساسات پیدا ہوئے تھے. وہی احساسات جنہوں نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا. وہی جذبے جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے نویرہ کو حاصل کیا تھا. اور اب اس نے مسلسل گڑی پھاڑ کر چلاتے بچے کو واپس خالدہ بیگم کے بازوؤں میں دے دیا تھا. میں اماں کو اطلاع کر دوں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی. وہ جیب سے موبائل نکال کر روم سے باہر نکل گیا تھا. چونکہ کیس نارمل تھا، چند گھنٹے کلینک میں گزارنے کے بعد نویرہ کو چیک اپ کے بعد گھر لے جانے کا کہہ دیا گیا تھا. اماں نے بچے کو سنبھالا ہوا تھا. شکرا سازو سامان سمیٹی ہوئی تھی جو وہ لوگ بچے کے لیے گھر سے لے کر آئے تھے. نویرہ بستر سے اترنے لگی تو شارق زمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا. نویرہ اس کی جرأت پر حیران رہ گئی. گاڑی تک تم پیدل تو نہیں چل سکو گی اس حالت میں. یقیناً میرے سہارے کی ضرورت ہوگی. مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں. اماں اور شاکرا دونوں ہی کمرے سے نکل گئی تھیں. اس وقت ان دونوں کے علاوہ آیا تھی. آیا کی وجہ سے اس نے آہستگی سے کہا تھا. بیٹا دیا ہے تم نے مجھے، اتنے تو تمہارے ناز اٹھا ہی سکتا ہوں. اس کے کندھوں کے گرد بازو کا حصار بناتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا. اور نویرہ ایک دو پل حیران رہ گئی تھی. بڑے عرصے بعد اسے شارق زمان نے پرانا انداز دکھائی دیا تھا. کیا یہ سب بیٹے کی آمد کی وجہ سے ہے؟ وہ خود چل سکتی تھی. اس نے اس کے بازو کا حصار توڑنا چاہا تھا مگر شارق زمان کے مضبوط بازو کو جھٹک نہ سکی تھی. مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. آیا کی وجہ سے نویرہ لب بھیج گئی تھی. شارق زمان کی قربت میں کاڑی تک آتے وہ پسینے میں نہا گئی تھی. جسمانی کمزوری نے اسے اس کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ سارا رستہ وہ لب بھینچے پچھلی سیٹ پر لیٹی رہی تھی.
گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پہلے جی میں آیا کہ وہ سیدھی ایئرپورٹ جائے اور کراچی کی فلائٹ لے، مگر دماغ نے یہ بات نہ مانی تو وہ ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ بڑی دیر تک ٹیکسی ڈرائیور گاڑی ادھر ادھر گھماتا رہا مگر وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہی تھی۔ آخر زچ ہو کر اس نے پوچھ ہی لیا، بی بی جی آپ کو آخر جانا کہاں ہے؟ چھتر پارک۔ تھک ہار کر اس نے کہہ ہی دیا۔ پاؤں میں اب بھی جلن ہو رہی تھی، فلو کی شکایت بڑھ جانے سے اور خالی معدے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ جسم کی حرارت میں بھی لگتا تھا کہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ چھتر پارک پہنچ کر ڈرائیور کو کرایہ دیتے اسے اندازہ ہوا کہ کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار پڑ ضرور چیک کر لینا چاہیے تھا۔ بیگ میں صرف چند 100 روپے تھے جو اس نے ڈرائیور کو تھما دیے تھے۔ اب گھر واپسی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کرائے سے جو چند روپے بچے تھے وہ ٹکٹ لے کر پارک کے اندر آ گئی تھی۔ یہ جگہ اسے بہت پسند تھی۔ جب بھی اسلام آباد آنا ہوتا تھا وہ ضد کر کے یہاں آتی تھی۔ جھیل سائڈ والا حصہ اب اپنی خوبصورتی میں پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی پانی پر پڑے ایک بڑے سے پتھر پر آ بیٹھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد فرح کی کتنی کالز آئی تھیں مگر اس نے موبائل آف کر دیا تھا، اور اب موبائل آن کیا تو پہلی کال ہی بھابھی کی تھی۔ اس نے لب بھینچے ریجیکٹ کر دی تھی اور پھر تو کالز کا سلسلہ بن گیا تھا۔ عثمان بھائی اور سمان احمد کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ اس نے غصے سے پھر موبائل آف کر دیا۔ اسے اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا مگر خالی بیگ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ دوپہر کی چمکتی دھوپ اپنے آپ کو سمیٹنے لگی تو اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے۔ آتے جاتے بہت سے لوگ اسے کتنی دیر سے ایک ہی پتھر پر بیٹھے دیکھ کر اب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے مگر اس نے توجہ نہ دی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر غم و غصے کا خمار چھایا ہوا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلی تھی تو 11 کا ٹائم تھا۔ اس پارک میں 2 بجے داخل ہوئی تھی۔ اب گھڑی دیکھی تو وہ 5 بجا رہی تھی۔ شام قریب تھی مگر وہ بیٹھی رہی تھی۔ دل پھر خوب رونے کو چاہ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا تو پھر کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جنہیں ریجیکٹ کرتے اس نے کراچی گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ محمد سے بات کرتے حال احوال پوچھتے اس کی آنکھیں بس بہنے کو بےتاب تھیں۔ جی چاہا کہ انہیں بتائے کہ طاہرہ بیگم یہاں ہیں اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہیں، مگر وہ پھر مصلحت کا دامن تھام کر چپ ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، یہاں چھتر پارک میں آئی ہوئی تھی۔ اچھا، آؤٹنگ ہو رہی ہے؟ سمان کے ساتھ ہو یا ساری فیملی آئی ہوئی ہے؟ آپ نے بتایا نہیں پھپھو لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس سے بات ہی ٹال دی تھی۔ کیا فائدہ تھا بتانے کا بھی، الٹا انہوں نے اسے ہی سمجھانے بیٹھ جانا تھا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں یاد آیا، 7 پاکستان آ گیا ہے۔ کل شام آیا تھا مگر جمال بھائی نے اسے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ہادیہ بتا رہی تھی کہ کل سے دوست کے ہاں ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں اور تمہارے پاپا چکر لگائیں، جمال بھائی کو سمجھائیں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ ویسے بھی تم اب اپنی لائف میں سمان کے ساتھ سیٹ ہو چکی ہو۔ سعد نے بھی تم لوگوں کے لیے ہی تو یہ قدم اٹھایا تھا۔ بھائی کو سمجھاؤں گی، معاف کر دیں، نا حق سزا جھیل رہا ہے وہ بھی۔ جی، جارش کے لیے یہ دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ سمان احمد کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے ساتھ کی زیادتی بھولی نہیں تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے اب کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 2-3 باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ کالز کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو اس نے پھر سیل آف کر دیا تھا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں اپنے گھٹنوں پر رکھ دی تھیں۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ پاؤں میں جلن ہو رہی تھی، جسم کی حرارت بڑھ چکی تھی۔ فلو کی وجہ سے اب اسے چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ فرحان نے زرش کے گھر سے نکلنے کے 1 گھنٹے تک انتظار کیا تھا، مگر پھر پریشان ہو کر اس نے بھابھی کو کال کر دی تھی۔ وہ ڈیوٹی پر تھیں۔ ساری صورتحال سن کر وہ بھی گھبرا گئی تھیں۔ فرح کو تسلی دے کر وہ کچھ دیر میں ہی گھر پہنچ گئیں۔ پہلے تو وہ خود سے ہی زرش سے رابطہ کرنے کی کوشش میں رہی مگر زرش کی کالز ریجیکٹ کرنے پر انہوں نے عثمان احمد کو کال کر کے صورتحال بتا دی تھی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا، نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ عثمان بھائی نے سمان احمد سے رابطہ کیا تھا۔ دونوں فوراً گھر آئے تھے۔ علی جو گھومنے پھرنے نکلا ہوا تھا وہ بھی آ چکا تھا۔ زرش کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سبھی فکر مند تھے۔ یہ صورتحال طاہرہ بیگم کے لیے بھی تشویشناک تھی۔ سب کو جمع ہوتے دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھیں، تاہم کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، مگر سب کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ خاص طور پر سمان احمد کا ضبط سے برا حال تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرش کی بے وقوفی پر ماتم کرے یا اپنی ماں کی اس حرکت کو مورد الزام ٹھہرائے۔ دوپہر سے سپہر اور پھر جب سپہر بھی ڈلنے لگی تو وہ سب لوگ اپنی سی کوشش کرتے کئی جگہ دیکھ کر آ چکے تھے جہاں وہ جاتی تھی۔ اکیڈمی میں وہ آج گئی تھی، وہاں سے بھی علی پتہ کرایا تھا۔ اچانک سمان کے ذہن میں خیال آیا، کہیں وہ کراچی تو نہیں چلی گئی؟ میں انکوائری آپریٹر سے پتہ کروا چکا ہوں۔ کراچی جانے والی فلائٹ صبح 10 کے بعد ابھی تک کوئی نہیں گئی۔ دوسری فلائٹ شام کی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایئرپورٹ پر ہو۔ پتہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ دونوں اکٹھے ہی ایئرپورٹ پہنچے تھے، مگر ہر طرف دیکھ لینے کے باوجود انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔
تھک ہار کر وہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ کہاں جا سکتی ہے وہ آخر؟ سمان احمد کو اس کی جذباتیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ دل میں عجیب سے وہم بھی آ رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں ہوں۔ فلائٹ کے علاوہ وہ اتنی جلدی کراچی جا بھی نہیں سکتی، ریل گاڑی میں بھی نہیں۔ عثمان بھائی نے کہا، پھر بھی میں فون کر کے پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کلیو مل ہی جائے۔ سمان نے کراچی چچا کے گھر کال ملائی تھی۔ چچی جان سے سلام دعا کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوتی رہیں۔ سمان براہ راست ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی زرش کی بھی کال آئی تھی، شکر ہے وہ اپنے کال سے نکلی تو صحیح۔ پچھلے دنوں زباریہ فون کر کے اس کی کیفیت کا بتاتی تھی، 3-4 دن سے کسی کا فون نہیں آیا۔ میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ آج بات کروں، اور تم دونوں نے کال کر لی۔ خوش رہو۔ کیا بات ہوئی آپ کی زرش سے؟ تمہارے سامنے ہی تو وہ بات کر رہی تھی، کیا تمہیں علم نہیں؟ جی علم ہے، سمان نے فوراً بات بنائی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ نارمل ہو رہی ہے۔ بتا رہی تھی کہ آؤٹنگ کو تم لوگ چھتر پارک آئے ہوئے ہو، ویسے بھی یہ جگہ ہے اسے بڑی پسند۔ تو کیا وہ اس وقت چھتر پارک میں ہے؟ سمان کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً جلدی سے خدا حافظ کہا تھا۔ جلدی کریں، چچی جان سے بات ہوئی ہے۔ عثمان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے کو تھے، بڑی سپیڈ سے وہ لوگ وہاں پہنچے۔ پارک کے اندر وہ کہیں دکھائی نہ دی، وہ جھیل کی سائڈ پر نہ ہو کہیں۔ عثمان بھائی کے کہنے پر وہ دونوں ادھر ہی چلے گئے تھے۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر سمان احمد نے دائیں سے بائیں نگاہ دوڑائی تھی، اور پھر ایک منظر پر صرف سمان کی ہی نہیں، عثمان احمد کی بھی نگاہیں ساکت ہوئی تھیں۔ ننگے پاؤں اندھا دھن بھاگتی زرش نظر آ گئی تھی۔ سمان بھاگو! عثمان بھائی نے فوراً صورتحال بھانپی تھی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ اندھا دھن بھاگتی زرش سمان کے سامنے آ جانے سے اسے ٹکرا کر ایک دم چیخی تھی۔ سمان احمد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ بے یقین ہوئی تھی۔ ایک پل کو اور پھر خوف سے اس نے سمان احمد کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ سمان! زرش کا بیگ وہیں گر گیا تھا۔ عثمان بھائی نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا تھا۔ سمان نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بڑی کھولتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انتہائی برہم انداز تھا۔ پہلے سے ہی خوفزدہ زرش مزید سہم گئی تھی۔ میں تو ادھر بیٹھی تھی، شٹ اپ! سمان پچھلے چند گھنٹوں میں جس اذیت و پریشانی سے گزر چکا تھا، اس نے ذہن ایسا معاف کر دیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا ہاتھ زرش پر اٹھ گیا تھا۔ سمان! پہلے سے ہی خوفزدہ زرش اس پتھر پر ایک دم نڈھال ہوئی تھی۔ عثمان بھائی نے ٹوکا تو سمان نے خود پر سختی سے قابو پایا۔ اس کی حالت دیکھو، وہ پہلے ہی خوفزدہ ہے، اوپر سے تمہارا رویہ، شرم کرو۔ عثمان بھائی کو سمان کا یوں ہاتھ اٹھانا بہت برا لگا تھا۔ زرش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ گوڈ! سمان، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ سمان نے کچھ نہیں کہا تھا، لب بھینچ کر اسے برہم نگاہوں سے دیکھتے بڑے بڑے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ عثمان بھائی کے سہارے وہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے بعد خود سے جو بھی حماقت کی تھی اور جو ہونے جا رہا تھا، ان سب واقعات نے مل کر اسے اس طرح جھنجھوڑا تھا کہ گھر جانے تک اس کے حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ بیٹی کی ولادت نے نویرا کو ایک دم بڑھ سے بڑا اعتماد بخشا تھا، ایک ایسا بھرپور اعتماد کہ جیسے اسے اب کسی کی بھی پرواہ نہ رہی ہو۔ اس نے بیٹے کا نام مصب رکھا تھا۔ شارق زمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ نویرا کے سامنے یکسر غیر اہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے بیٹے کا نام اسامہ رکھنا چاہا تھا، مگر نویرا کو مصب کے نام پر ڈٹے دیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان چند دنوں میں بہت غور و غوض کے بعد ایک احساس شدت سے ہوا کہ نویرا بہت بدل گئی ہے۔ کیسے؟ وہ وجہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، مگر اپنا موقف غلط نہیں لگ رہا تھا۔ خالدہ بیگم ابھی تک ادھر ہی تھی۔ رفت باجی بھتیجے کی خوشخبری سن کر چند دنوں میں ہی پاکستان آ گئی تھیں۔ اکیلی آئی تھیں، شوہر اور بچے وہیں تھے، صرف چند دن کے لیے آئی تھیں۔ ان کی آمد کے بعد شارق زمان نے عقیقے کی تقریب رکھ لی تھی۔ نویرا سے لاکھ اختلاف سہی، بیٹا تو اس کا اپنا تھا، اور اپنے بیٹے کی آمد کی وہ بھرپور خوشی منانا چاہتا تھا۔ عقیقے کی تقریب میں پورا خاندان مدعو تھا۔ حمید چچا کی طرف سے رضا کے علاوہ وہ سبھی آئے تھے، جبکہ چچا فاروق کے ہاں سے نواز سمیت سبھی موجود تھے۔ ساجدہ باجی کی بھی ساری فیملی تھی، اور اماں کے ہاں سے نبیل بھائی کے سوا بھابھی اور اماں تھیں۔ نویرا کا رویہ سب کے ساتھ بڑا نارمل رہا تھا۔ وہ سارا وقت بیچے کو اٹھائے اماں کے کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ مہمانوں کو رفت باجی، اماں اور خالدہ بیگم دیکھ رہی تھیں۔ نویرا اپی سب مہمان کھانے کے لیے باہر لان کی طرف چلے گئے تو وہ اس وقت تنہا تھی۔ جب رمشا کھانا کھانے کے بجائے اس کے پاس چلی آئی تھی، اسے دیکھ کر نویرا کے چہرے کے اعصاب کشیدگی کا شکار ہوئے تھے، تاہم وہ خاموش رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ سارا وقت صرف سلام دعا کے علاوہ اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ رمشا کے دل دماغ پر ایک بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ ادھر رضا کا رویہ دن بدن بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اسے حمید صاحب کی مصلحت روکے رکھتی تھی، مگر اب اس کا سارا غبار امی پر اترتا تھا۔
वो बगैर लिहाज के अपने अंदर का उबाल निकालता था। क्यों? नवेरा ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा। वो उंगलियां चटखाती बहुत परेशान थी। रजा ने आपके मामले में शारिक भाई के साथ जो भी गलत बयानी की, उसकी कहीं ना कहीं वजह तो मैं भी हूँ। अगर मैं रजा को इस हद तक गुस्सा न दिलाती तो वो शायद ये कदम भी ना उठाता। आंसू भरी आंखों से उसने इकरार जुर्म किया था। जो होना था वो हो चुका। तुम वजह न बनती, कोई और वजह बन जाता। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है कि मैंने रजा को समझने में गलती की। मुझे नहीं इल्म था कि जिसे मैं छोटा भाई समझ रही हूँ वो जहनी तौर पर इस कदर गिरावट का इजहार करेगा। एक तरह से सोचूं तो लगता है अच्छा ही हुआ। मुझ पर सारे ज़ुबान की भी हकीकत खुल गई। मैं जो हूँ मुझे पता है, मुझे किसी की माफ़ी या गवाही की ज़रूरत नहीं। ख्वामख्वाह तुमने जहमत की। नवेरा के ठंडे ठार लहजे में ऐसा एहसास था कि रिमशा लब दांतों तले दबा गई थी। और फिर वो वहां रुकी नहीं, फौरन पलटी थी। मगर दरवाजे की दहलीज पर नवाज फारूक और उसकी बेगम को खड़ी देकर साकित रह गई। नवेरा की दरवाजे की जानिब पोश थी और वो वरना वो कब को उन लोगों को देख चुकी होती। वो फौरन कमरे से निकली तो नवाज रुमैसा को अंदर जाने का इशारा करते खुद उसके पीछे लपका था। ये सब क्या था रिमशा? मुझे नहीं पता नवाज भाई, प्लीज। कोई बात नहीं थी, यूं ही बकवास कर रही थी मैं। छलकती आंखों से आंसू साफ करते उसने कहा तो नवाज ने एक पल को उसे देखा था। इधर आओ, यहाँ बैठकर बताओ, हो सकता है कोई मामला हल कर सकूं। वो उससे लिए एक निस्बतन पुरसुकून गोशे में आ बैठा था। नवाज के जोर देने पर रिमशा कुछ देर को चुप रही, फिर एक एक बात बताती चली गई और नवाज फारूक के लिए ये सब कयामत से कम ना था। ओह माय गॉड, यहाँ कितना कुछ हो चुका है और सारे जुमान के इतना अहमक था कि रजा के एक झूठ पर एक इंतहाई कदम उठा बैठा। नवेरा के बारे में कोई कसम भी उठाए तो मैं यकीन ना करूं। और शारिक अब क्या सूरत हाल है? बेयकीनी से निकलने के बाद रिमशा को देखा, वो दुपट्टे से अपना चेहरा साफ कर रही थी। अभी कुछ देर पहले खालदा आंटी पुप्पो से बात कर रही थी कि नवेरा आप ही किसी भी तौर अब शारिक भाई के साथ रहने पर आमादा नहीं, और शारिक भाई का जहन अभी तक उसी मुकाम पर है। आंटी ये भी बता रही थी कि नवेरा आप ही अब उनसे अलहदगी की बात कर रही हैं, मगर खालदा आंटी नहीं मान रही। ओह नो! नवाज फारूक गुमसुम सा रह गया था। नवेरा को खुद या सिर्फ और सिर्फ शारिक की वजह से, और अब शारिक सिर्फ एक झूठे इल्ज़ाम पर यह सब कर रहा था। उसे यकीन करने पर तामुल हुआ। मैं तो अब तक समझ रही थी कि नवेरा आप ही अब यहाँ है, सब कुछ बेहतर हो चुका है, मगर मुझे अंदाज़ा न था कि अब बात इस कदर बढ़ जाएगी। खालदा आंटी रो रही थी कि नवेरा आप ही किसी तौर नहीं मान रही। उनकी सिर्फ एक ही जिद है, या तो वो उनको अपने यहाँ ले जाएं या फिर वो खुद ही शारिक ज़ुमान से हर ताल्लुक़ तोड़ लेंगी। नवाज भाई, अचानक से उसने गुमसुम नवाज फारूक को पुकारा था। आप शारिक भाई से बात तो करें, हो सकता है कोई बेहतरी की राह निकल आए। आपको नहीं पता रजा किस हद तक बदलिहाज और जज्बात का शिकार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ फूफा जान की धमकियों की वजह से कुछ लिहाज कर जाता है, वरना तो उठो अब यहाँ से, ये रोना धोना बंद करो। रोना मसले का हल नहीं है। कुछ हद तक गलतियाँ तुम भी करती हो, मगर खैर, तुम्हें इल्म था कि रजा के जज्बात का, तो तुम उसे भड़काने या तैश दिलाने के बजाय आराम से हैंडल करती, मोहब्बत से समझाती। रिमशा, मोहब्बत और नरमी से समझाना वो ताकत है जो बुरे से बुरे शख्स को भी राह रास्त पर ले आती है। गलतियां तो तुम कर चुकी हो। बेहतर था तुम शुरू में ही जुबैदा चची या नवेरा को बता देती, बजाय खुद भी गुस्सा करने और रजा को भी जलाने सताने के बजाय। ये हिकमत अमली बेहतर थी। नवेरा समझदार लड़की थी, तब कोई ना कोई सद्देबाब तो जरूर करती। शादी के बाद इस तरह उसकी जिंदगी खराब तो ना होती। बहुत बुरा किया है तुम दोनों ने, मगर नवाज फारूक को अफसोस कम ही नहीं हो रहा था। तुम अब उठो, खाना खाओ। मैं जाकर शारिक और रजा दोनों को बैठाकर बात सुलझाने और मसला क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। रिमशा उसकी तसल्ली देने पर उठकर चली गई थी, मगर नवाज फारूक खुद कितनी देर तक अपनी जगह हिल तक न सका था। नवेरा खुश नहीं थी। वलीमे वाले दिन उसे देखते ही अंदाजा लगा लिया था, मगर वजह यह होगी वहमो गुमान में भी ना था। शारिक ज़ुमान की जज्बातियत पर भी बेयकीनी सी हो रही थी। जिस औरत को वो जान की बाजी लगाकर हर नफ़ा नुकसान से बेनियाज होकर उसने हासिल किया था, और अब उसी औरत के किरदार की तरफ से वो मशकूक था। नवाज फारूक के अंदर की बेचैनी और एहसास निदामत बढ़ता चला गया था।